ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو سیمن انالیسس کے بارے بریفلی انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو آ جاتا ہے کہ آپ نے سیمپل آف سیمن انالیسس کا کس طرح لینا ہے، اور اس کا کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2-3 دن کا گیپ دے کے پھر اس کے بعد آپ اپنا سیمپل دیں ٹیسٹ ہونے کے لیے، اور جو کوانٹیٹی ہے وہ 2 to 5 ml ہو تو اٹ از انف اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پریکاشنز کیا آپ کو لینی چاہیے۔ یہ سیمن انالیسس کے لیے سیمپل جو ہے وہ آپ کنڈوم میں بالکل نہ لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیمپل لیں تو اس کا سیمن کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو بہت ہیٹ پہ کیا تو بھی سیمپل خراب ہو جائے گا، اگر آپ نے بہت کولڈ ٹیمپریچر پہ کیا بھی تو خراب ہو جائے گا۔ تو بیسٹ وے از کہ اگر آپ نے کسی لیبارٹری لے کے جانا ہے تو اس ٹیوب کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی گرمائش سے اس کو کوشش کریں کہ اس کا ٹیمپریچر 37 ڈگری پہ رہ جائے، اس کے بعد آپ اس کو دے دیں۔ اب سیمن انالیسس ہم کرتے کیوں ہیں؟ یہ زیادہ تر تو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے انفرٹائل کپل کے اندر، اور دوسرا یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں انفرٹائل کپل میں کہ اس کی کوالٹی آف دا سپرم کیسی ہے، کاؤنٹ کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب پوسٹ ویزیکٹمی میں بھی اس کو سیمن انالیسس کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے، جس میں کہ پوسٹ ویزیکٹمی سٹیج میں اس کا ہونا نیگیٹو ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم چاہیں ڈیفینیشن آف سیمن انالیسس تو اس کے اندر سیمنل فلوئڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد سیمن ہوتا ہے۔ تو میں بریفلی آپ کو بتاتا جاؤں گا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تو سیمن انالیسس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے اس کو والیوم دیکھنا ہوتا ہے، سپرم کاؤنٹ، ایویلویشن آف دی نارمل سپرم ہم نے دیکھنی ہے، ایویلویشن آف دا سپرم موٹیلیٹی ہم نے دیکھنی ہے، اور پی ایچ آف دا سیمن دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ بریفلی پروسیس بتایا آپ کو کہ سپرمیٹوجینیسس ہوتی کیا ہے۔ انیشلی تو جو سرٹولی سیلز ہیں اس کے اندر سرٹولی سیل سیمنیفرس ٹیبیول کے اندر سرٹولی سیلز ہوتے ہیں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں 46 کروموسوم جو ہوتے ہیں سپرمیٹوگونیا کے، سپرمیٹوسائٹس سرٹولی سیل سے بن کے آتے ہیں، اور پہلی سٹیج ہوتی ہے سپرمیٹوگونیا جس کے اندر 46 کروموسوم ہے۔ پھر الٹیمیٹلی سپرمیٹیڈز جو بنتے ہیں ان میں 23 کروموسوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ فیکٹرز کیا کیا چیزیں ہیں، ہارمونز ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پروسیس آف فرٹیلائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے یہ سپرم جو ہیں میچور فار فرٹیلائزیشن، میچور سپرم چلے جاتے ہیں، اور سیمنل فلوئڈ کنٹینز ہائی کنٹینٹ آف فرکٹوز وچ از میٹابولائزڈ بائی دا سپرم۔ The sperm become motile by seminal biochemical fluid and can move in female reproductive tract۔ تو اس کی وجہ سے اس میں فیمیل کے اندر وہ موو کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہارمونل رول ان سپرمیٹوجینیسس۔ پھر اس کے بعد آ جائیں کلاسیفیکیشن آف سپرمیٹوسائٹس کو، اسپرمیا، اولیگوسپرمیا، اور اس کے بعد ستینوسپرمیا اور نیکروسپرمیا۔ پھر سیمن انالیسس انکلوڈز اس میں کیا کیا چیزیں ہم چیک کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے بریفلی آپ کو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ سپرم مارفالوجی۔ نارمل سپرم کی شکل تو یہ ہیڈ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے اور ٹیل ہوتی ہے۔ جو اسمال ہیڈ سپرم ہے اس کا ہیڈ چھوٹا ہو جائے گا، لارج ہیڈ پہ تو اس کا ہیڈ بڑا ہو جائے گا۔ پھر آ جاتے ہیں ڈبل ٹیل سپرم ہے، ڈبل ہیڈ سپرم ہے، اور اب نارمل مڈل پیس۔ پھر یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ نارمل والیوم 2 to 5 ml، لیکویفیکشن ٹائم 20 to 30 منٹس ہے۔ اگر اس کا لیکویفیکیشن ٹائم اگر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تھکنس وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے سپرم موو نہیں کر سکتے۔ کاؤنٹ نارملی ہوتا ہے 50 to 200 ملین پر ml، اور سپرم موٹیلیٹی 60 to 80% ایکٹیولی موٹائل ہونی چاہیے، اور سپرم مارفالوجی 70-90% نارمل شیپ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ نارمل سٹرکچر میں نے دکھا دیا سپرم کا۔ تو
اس کے بعد آپ پیتھولوجیکل سپرم سیمن جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ میں نے پکچر یہاں پہ دے دی ہے نارمل سیمن کی اور پیتھولوجیکل سیمن کی، اور ان کے سارے پیرامیٹر میں نے بتا دیے کہ کیا فرق ہے، واٹ از دا ڈفرینس۔ تو پھر میں نے بتا دیا کہ اس کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نیو بار کا جو بڑے چمبر ہیں WBC والے 2 چمبر، ان کو کاؤنٹ کر کے تو اس کو آپ 100,000 سے ملٹیپلائی کریں تو کاؤنٹ آ جائے گا ملین پر ML۔ دوسرا میتھڈ جو ہے اس کے اندر آپ یہ RBC والے جو ہے نا 5 خانے کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کو ضرب دے دیتے ہیں 1 2 3 6 1 ملین پر ML سے ملٹیپلائی کر کے تو اس کا ملین کاؤنٹ پر ML آ جائے گا۔ پھر بتا دیا کہ ٹو کیلکولیٹ پرسن موٹیلیٹی کیسے آپ پتہ کر سکتے ہیں، یہ فارمولہ میں نے بتا دیا۔ سپرم وائبلٹی پھر آپ نے دیکھنی ہے، اور پھر میتھڈ بھی بتا دیا ٹو اسیس دی وائبلٹی۔ اچھا، اب اس کی نا سیمن انالیسس کی جو ہے فورینزک ویلیو بھی ہے۔ مثلا اگر کوئی ریپ کا کیس ہے تو آپ اس کے سیمن سویب لے کے وجائنا میں سے اس کو ایسڈ فاسفیٹیز کے لیے چیک کریں تو وہ پازیٹیو آ جائے گا۔ تو یہ پھر الٹیمیٹلی میں بتایا ورک امپورٹینس آف دی سیمن انالیسس کے ورک اپ آف انفرٹائل کپل میں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جتنا کچھ میں نے بتایا ہے یہ تو میں نے بریفلی اس کو شارٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے مزید ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ labpedia.net پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پوری ڈیٹیل جو کچھ میں نے بتا دیا بریفلی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ونس اگین تھینک یو ویری مچ فرام labpedia.net۔